جناب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑہ شریف تشریف لائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز حاضرین و سامعین، وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب، وزیر مذہبی امور جناب راجہ ظفر الحق صاحب، اور بالخصوص علماء و مشائخ، یہ امر ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے اور باعث فخر ہے کہ ہم نفاذ شریعت کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں۔ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا، ہے اور ہونا چاہیے۔ مختصراً کیونکہ ہمارا تعلق دیرینہ مسلم لیگ سے رہا، میرے جد امجد حضرت غلام محی الدین صاحب کو قائد اعظم علیہ رحمت نے پاکستان کے سلسلے میں ایک تار بھیجا تھا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو میرے دادا نے بڑی کوشش کی پاکستان کے قیام کے سلسلے میں، اور ان کی تمنا تھی کہ یہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ اور میرے والد محترم آخری ایام میں جب نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے، اور ان کو یاد ہوگا کہ میرے والد نے بالخصوص اور علالت کے دوران اسپتال میں انہوں نے ایک خط ان کو بھیجا تھا۔ تو ہماری حمایت دراصل نظام اسلام کی حمایت ہے، کسی شخص یا کسی شخصیت کی حمایت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب سے ہمیں یہی توقعات ہیں کہ وہ یہاں نظام اسلام نافذ کریں گے، اور جو لوگ اس میں حائل ہو رہے ہیں اور وہ کلمہ گو بھی خود کو کہلاتے ہیں اور مدعیان اسلام بھی ہیں، ان کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے نفاذ میں حائل ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے ایمان اور دین کی کیا حیثیت ہے۔ جب ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں جھجک محسوس کر رہے ہیں؟ آج کا یہ عظیم شان اجتماع اجماع کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اجتماع اور اجماع، تو اجماع یہی ہے کہ یہاں شریعت مصطفیٰ نافذ ہو،
اور اب اس میں مزید تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خاص تجویز بسلسلہ اختلاف مسالک کہ مسالک کے اختلاف کے سلسلے میں جو جناب ساجد نقوی صاحب نے اور پھر مولانا اکرم صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ اختلاف کو کس طرح رفع کیا جائے۔ میرے خیال میں یہاں علماء کی کمی نہیں، دانشور صاحبان علم جو روایت، درایت، لغت، اصطلاح، تمام علوم کو بیک وقت جاننے والے لوگ ہیں، یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت منتخب کی جائے علماء کی جو اصول دین کی حیثیت رکھتی ہیں، جو چیزیں، جو احکام جو متفق علیہ ہیں، مسائل ان پر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں، جو فروعی مسائل ہیں ان پر بھی اگر کوئی شخص اپنے شک و شبہات کو رفع کرنا چاہے تو اس جماعت کے سامنے، اس کونسل کے سامنے دلیل کے طور پر وہ مسئلہ پیش کیا جائے اور نیت یہ ہو کہ حق کی تلاش، حق ڈھونڈا جائے، خالی ذہن ہو کر بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ فریق ثانی حق پر ہے تو اس کو وہ تسلیم کرے۔ یہ خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اختلاف رفع نہیں ہو سکتا۔ میں اس سلسلے میں ایک اور گزارش کروں گا کہ دیکھیں، الفاظ کو، معانی کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، الفاظ کے بغیر معانی سمجھ نہیں آتے۔ تو الفاظ کس محل میں، کن کن مقامات میں، سیاق و سباق کے اعتبار سے کن معنی میں ایک ہی لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مترادفات ہیں۔ تو یہ علماء پر واضح ہیں، یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ جب کوئی اختلافی مسئلہ پیش کیا جائے تو ججز جو ہوں وہ اصطلاحات اور لغت، قرآن، حدیث، ان کے دلائل میں فریقین کو مطمئن کریں اور فریقین یہ نیت رکھ کر جائیں کہ ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے، جانبداری اس میں فیصلہ کرنے والا نہ کرے۔ یہ ایک اختلاف کے رفع کرنے کی مؤثر صورت ہو سکتی ہے، جیسے کہ مولانا اکرم صاحب نے بھی فرمایا کہ مفہوم کی وضاحت کے لیے، اور نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ مفہوم کی وضاحت کیسے کی جائے گی۔ ایک ہی لفظ ہے، مثلا دیکھیں کہ ثلاثۃ قروء کا لفظ آتا ہے تو قرآن کا معنی دو معنی ہے، تو وہی قرآن کا معنی ہے امام شافعی کے نزدیک اس کا اور معنی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اور معنی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہیں، لفظوں کو سمجھنا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، جس طرح کہ ساجد نقوی صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرف، کہ اس کے متعلق میں اتنی عرض کروں گا کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد در فرق مراتب نکنی زندگی۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جسے جو مرتبہ عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا، یہ آپ کا اور ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جو حضور، اس انبیاء میں جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اسی طرح
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत किराम, हुजूर के औलाद हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा और आपकी औलाद सारी, वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस तकरीम है, हम उनके ग़ुलाम हैं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा, हम उनके भी ग़ुलाम हैं। ये जो बुनियादी इख्तिलाफ की वजह है, ये चीज़ें हैं, इसमें इख्तिलाफ कोई नहीं है। और तमाम सूफिया जिस मसलक के भी हैं, तमाम कामिल सूफिया, जाली लोग नहीं, कामिल सूफिया, उनके हम मुत्तबे हैं, उनको हम मानने वाले हैं। इसलिए मानते हैं वो मकसूद बिज़ात नहीं है, मकसूद बिज़ात सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह का इरफान मकसद है। जिस तरह के अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं कि मकसद सिर्फ अल्लाह का इरफान है। हुजूर ने फरमाया कि मा अरफना का हक़्क़ा मारिफतिका व मा अबदना का हक़्क़ा इबादतिक। तो अल्लाह ताला का इरफान मकसद तख्लीक इंसान है, वो अंबिया के ज़रिए से हासिल हुआ, तो हमारा मकसद अल्लाह ताला का इरफान हुआ जैसा कि अंबिया का। लेकिन अंबिया का एहतराम अपनी जगह है, वो मुसल्लम चीज़ है। इसी तरह सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम और सूफियाए किराम मकसूद बिज़ात नहीं हैं, ये मंजिल नहीं है, ये सब निशाने मंजिल हैं। जो लोग इन्हें मंजिल समझ जाते हैं, फिर इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। मंजिल नहीं है, मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात है, और उसके बाद जो मुहतरम और अजीम शख्सियत है, ज़ात है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। तो हम इनका एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनकी अपनी तालीमात भी यही। तो ये तमाम मबादियात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से इख्तिलाफात उठते हैं। उलमाए किराम का किरदार ऐसा होना चाहिए, मशाइख़ इज़ाम का किरदार ऐसा होना चाहिए कि वो इख्तिलाफात को ख़त्म करें। ये फ़िरका वाराना फसादात और ये फ़िरका वारियत जो है, ज़हनों में उलझाव पैदा करना, अपने अपने मसलक को लेकर बैठ जाना और कहना कि यही सही है, दूसरा गलत है, ये गलत बात है। इसलिए कि आप जब दरवाज़ा खोलेंगे अपने आप पर हक सुनने का, हक सुनने और तनकीद का, तनकीद के लिए बड़ा हौसला चाहिए। तनकीद करना तो बहुत आसान है, लेकिन तनकीद सुनना बहुत मुश्किल है। तो ये वसअत पैदा करें उलमा भी, मशाइख भी। अगर कोई शख्स किसी बड़े से बड़े आदमी को भी रोकता है, टोकता है, तो वो देखे कि ये बात सही कर रहा है या नहीं। अगर सही कर रहा है तो फिर उसको वो तस्लीम करे और समझे, और अगर वो गलत बात है तो दलाइल से रद्द करे, और दलील भी मजबूत हो, कुरान मजीद से हो, अकली हो या नकली। जुमा की तातील के लिए भी हम गुजारिश करेंगे कि जुमा ठिकाने से लोग नहीं पढ़ सकते, ज़हन में उलझाव होता है, इत्मीनान हो, लोग नमाज पढ़ें। इसलिए कम से कम ये तातील का होना, इस तातील का होना ज़रूरी है। अलावा दी बहरहाल देखें, आप बात सुने। चलो चलो बात आराम से सुने ना, माकूल मजमा है, आराम से हौसले से सुने बात। अच्छा, उसके बाद ये है कि टीवी पर, टेलीविज़न पर जो फहाशी है, ऐसे प्रोग्राम जो शरीयत के खिलाफ हैं, इस्लामी अक़दार के खिलाफ हैं, उनको बंद करना चाहिए। और जैसा कि हमारे उलमा ने पहले भी कहा, और मौलाना अकरम साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की
کہ اس میں وہ مناظر جو مثبت ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے، منفی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو دین کی طرف رغبت جن سے پیدا ہو، وہ چیزیں، وہ ڈرامے، وہ باتیں پیش کی جائیں، اور علماء کے مباحث علمی بحثیں ہوں دلائل کی بنا پر، تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ فضول قسم کی ڈرامے، فضول قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر علمی باتیں سامنے آئیں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے الفاظ اور ان چیزوں پر گفتگو ہو، تو یہ عامت الناس کو فائدہ ہوگا۔ آخر میں جناب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس اقدام سے پوری ملک کو، پوری قوم کو خوش کیا، اور اس قوم اور ملت کی خوشی کے علاوہ اللہ اور رسول کو خوش کیا، کیونکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی سب سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ کلی طور پر اسے نافذ کریں، اور جو چیز اس میں، جو عوارض اس میں حائل ہوں، ان کو دور کریں۔ ایک ربائی میں پیش کروں گا قرآن مجید کے حوالے سے، کہ وہ آیت لکھی ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس کے تحت میں نے ایک ربائی کہی کہ رہنا ہے اسی کو ما سوا حالک ہے، رہنا ہے اسی کو ما سوا حالک ہے، یہ راز عیاں ہے اس پہ جو سالک ہے۔ آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا، انجام کا غم نہیں خدا مالک ہے۔ تو یہ انجام کا غم نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور نظام مصطفیٰ کے سلسلے میں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی ممکن نہیں۔ تو جو قوتیں فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں اور حائل ہو رہی ہیں، ان کے متعلق عرض کیا میں نے کہ چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن۔ چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن۔ آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن۔ تو اللہ نہ بن، اللہ کا بندہ بن، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام۔ دیکھیں حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ 36 اقسام میں سے کس درجے کی حدیث ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو جب اصول آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم اس سے کیوں انحراف کریں؟ دوسری اور اہم بات کہ ذاتی ہے ان العزت للہ جمیعا، کہ ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت، دولت کی نہ خون اور نسب کی عزت، ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو، ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو، وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت۔ ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو، وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت۔ اور نواز شریف صاحب کی خوشامد نہیں ہے، خوشامد کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں، ہمارے ہاں خوشامد نہیں ہوتی، اور اللہ کرے کہ ہمارے مشائخ کے یہ جو خانقاہیں ہیں جو اب رہ گئی ہیں، ان میں یہ چیز نہ رہے، وہ اپنے اسلاف کے طریقوں پر۔ سیال شریف کے ہمارے حضرت خواجہ حمید الدین صاحب تشریف فرما ہیں، تو ہمارا ایک اپنا مسلک ہے، لیکن جو بات دین کی کر رہا ہو تو ہم اس کی نیت پر کیوں شک کریں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ نواز شریف صاحب کی نیت ٹھیک نہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر یہ امیر المومنین ان کو وقت بنانا چاہتا ہے تو ہم روکنے والے کون ہیں؟
ہمیں ان کی حمایت اس لیے چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کر رہے ہیں، اور جس دن خدا نہ خواستہ انہوں نے حمایت نہ کی تو سب سے پہلے ہم ان کے دشمن ہوں گے۔ عرض کیا ہے، 2 شعر صرف اور اجازت دوں گا۔ یہ اس کی دین ہے وہ جس کا انتخاب کرے، یہ اس کی دین ہے وہ جس کا انتخاب کرے، غبار راہ کو ہم دوش آفتاب کرے۔ یہ اس کی دین ہے وہ جس کا انتخاب کرے، غبار راہ کو ہم دوش آفتاب کرے۔ نصیر گوشہ نشیں کی یہی دعا ہے نواز، نصیر گوشہ نشیں کی یہی دعا ہے نواز، خدا تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین۔